ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے جنگ خطے سمیت پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہی تھی۔ پاکستان نے مشترکہ کوششوں سے خطے میں امن کے لیے کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے لیے فیلڈ مارشل 2 ہفتے تک جاگتے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان آج بدلا ہوا ہے۔ اللہ نے پاکستان کو وہ عزت دی ہے جو عمر بھر کی تگ و دو سے بھی نہیں ملتی۔ جنگ کے شعلے 2 ہفتوں کے لیے بجھ گئے ہیں، اللہ نے چاہا تو جنگ کی آگ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی۔ پاکستان نے مشترکہ کاوشوں سے مسلم ممالک اور امن کے لیے کردار ادا کیا۔ سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ یکسو ہیں اور رہیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی گئی۔ ایران اور امریکہ کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان کی درخواست قبول کرنے پر ایرانی اور امریکی قیادت کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ آج دنیا پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ یہ عزت کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے۔ حکومت پاکستان کا آئندہ جمعے کو یوم تشکر منانے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے مجوزہ اسلام آباد معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہباز شریف نے جنگ بندی کو پاکستان کی تاریخی کامیابی قرار دے دیا۔ تمام کابینہ اراکین کو مٹھائی کھلائی گئی۔ کابینہ ارکان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی، کہا کہ پاکستان دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کوششیں رنگ لے آئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر بمباری 2 ہفتوں کے لیے روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران نے بھی دفاعی کارروائیاں روک دی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران پر حملے کو 2 ہفتوں کے لیے معطل کرنے پر متفق ہوں۔ یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی، اس شرط کے ساتھ کہ ایران آبنائے ہرمز کو مکمل، فوری اور محفوظ طریقے سے کھولنے پر آمادہ ہو۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ پاکستانی قیادت کی درخواست پر ایران پر حملے معطل کرنے پر رضامند ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل عمل بنیاد ہے جس پر بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر بولے، ہم پہلے ہی تمام عسکری اہداف حاصل کر چکے ہیں بلکہ ان سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ مشرق وسطی میں امن سے متعلق حتمی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں ایران کی جانب سے 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے ایک قابل عمل بنیاد فراہم کرتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو ہتھیار فروخت کرنے والے ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کا اعلان، کہا کہ ان ممالک پر امریکہ کے ساتھ تجارت میں 50% ٹیرف عائد ہوگا۔ یہ ٹیرف فوری طور پر عائد کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر پیغام جاری، کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ایران میں رجیم چینج ہو گئی ہے جو ہمارا مقصد تھا۔ ایران میں مزید یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ زمین میں دفن افزودہ یورینیم کو ایران کے ساتھ مل کر نکالیں گے۔ افزودہ مواد کی سیٹلائٹ کے ذریعے نگرانی جو ہو رہی تھی اور اب بھی ہوتی ہے، ہم ایران پر پابندیوں اور ٹیرف میں نرمی کریں گے۔ 15 نکات میں سے زیادہ تر پہلے ہی۔ اور پاکستان کی سفارتی کوششوں سے امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد امریکی وزیر جنگ کے بڑے دعوے، کہا صدر ٹرمپ نے تاریخ رقم کر دی۔ صدر ٹرمپ نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ کسی امریکی صدر کو نہیں ملی۔ ایران کی فضائیہ اور نیوی ختم کر دی گئی۔ آپریشن ایپک فیوری ایک کامیاب اور تاریخی آپریشن رہا۔ واشنگٹن میں پیٹ ہیگسیت پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایران کو بڑی شکست دے دی ہے۔ ایران کا میزائل پروگرام مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایران مزید میزائل اور ڈرونز نہیں بنا سکتا۔ 40 دنوں میں امریکہ نے صرف اپنی طاقت کا 10% استعمال کیا۔ امریکہ نے منگل کی رات 800 حملے کیے۔ حالیہ جنگ میں ایرانی سپریم کونسل کی قیادت ختم کی گئی۔ ایران کی دفاعی قیادت، عسکری اور انٹیلیجنس قیادت کو ختم کیا گیا۔ امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران پر 38 روز کے آپریشن میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ جنگ میں قربانیاں دینے والے 13 امریکی فوجیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہم امریکہ ایران میں سیز فائر کے خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ تقریباً 45 منٹ سے زائد جاری رہنے والی خوشگوار اور دوستانہ گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے ایرانی قیادت کی دانشمندی اور دور اندیشی کو سراہا۔ ایرانی صدر نے جنگ بندی میں پاکستان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے جنگ بندی پر آمادگی اور ایران میں امریکہ کے درمیان رواں ہفتے اسلام آباد میں مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کو قبول کرنے کی خیر مقدم کیا ہے، جبکہ انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کے لیے
لیے بھی اپنے تعظیم کا اظہار کیا ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور تصدیق کی کہ ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں جمعے کو مذاکرات کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات دونوں ملکوں کے وفود کی سطح پر اسلام آباد میں ہوں گے۔ مذاکرات میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور صدر ٹرمپ کے خصوصی مندوب اسٹیو وٹکوف کی شرکت کا امکان ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی شرکت کا بھی امکان ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کی جانے والی 2 ہفتے کی جنگ بندی کی درخواست کو قبول کر لیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مذاکرات کے شرکاء کی میزبانی کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ غیر ملکی مہمانوں کی آمد، استقبال سمیت رہائش کے انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق غیر ملکی مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے نجی 5 اسٹار ہوٹل کو منتخب کیا گیا ہے، جبکہ دیگر غیر ملکیوں کو بھی نجی ہوٹلز میں ٹھہرایا جائے گا۔ دوسری جانب اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے 9 اور 10 اپریل کو مقامی چھٹی کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں 9 اور 10 اپریل کو تمام اسکول دفاتر بند رہیں گے، جبکہ ضروری خدمات کے ادارے بدستور کام کرتے رہیں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے صدر مملکت آصف علی زرداری کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ کہا جنگ بندی ایک بروقت قدم ہے، اس سے مذاکرات اور استحکام کی راہ ہموار ہوگی۔ ایک بیان میں صدر مملکت نے کہا کہ دنیا تباہی کے دہانے پر تھی، پاکستان نے انسانیت کی خاطر خلوص نیت سے کام کیا۔ صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کوششوں کی تعریف کی۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سفارتی بصیرت اور قیادت نے امن کی راہ ہموار کی ہے۔ واشنگٹن، تہران اور اسلام آباد کی قیادت نے تباہی کے بجائے مذاکرات کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ امن کوششوں میں تعاون پر سعودی عرب، چین، ترکیہ، روس، مصر کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لے آئیں، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق رائے کے بعد آبنۂ ہرمز سے بحری جہاز گزرنا شروع ہو گئے۔ میری ٹائم مانیٹر میرین ٹریفک کے بعد مطابق سیز فائر کے بعد آبنۂ ہرمز سے 2 جہاز گزرے۔ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے جہاز یونان اور لائبیریا کے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کردہ 2 ہفتے کی جنگ بندی کی ایک شرط یہ ہے کہ ایران آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولے گا۔ ماہرین کے مطابق اعتماد بحال ہوتے ہی وقت لگے گا۔ اگلے چند دنوں میں خلیج سے بہت سے بحری جہاز نکلیں گے، تاہم ان میں سے کچھ ہی آبنۂ ہرمز میں داخل ہوں گے، کیونکہ جنگ بندی ختم ہونے کی صورت میں جہازوں کے وہاں پھنس جانے کا امکان ہے۔ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ نے پاکستان کو دنیا بھر میں عزت دی ہے۔ پاکستان دنیا کی بہت بڑی جنگ رکوانے میں کامیاب ہوا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا پاکستان کو با اعتماد ثالث کے طور پر خطے اور پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا ہے۔ عرب بھائیوں، عالمی طاقت امریکہ سمیت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں۔ کل شام تک جنگ کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جنگ بندی سے متعلق کوششیں رنگ لے آئیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ مودی فارغ ہو گیا، اس کے پلے کچھ نہیں رہا۔ بھارتی میڈیا اب تڑپ رہا ہے اور ہم نے 5 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی تھی۔ بھارت ابھی تک اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحیثیت قوم اب ہمیں داخلی محاذ، معیشت اور دہشت گردی سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ دو ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی ایران میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور خوشی کا اظہار کیا۔ سیز فائر کا اعلان ہوتے ہی ایران میں لوگ خوشی میں سڑکوں پر نکل آئے۔ اس دوران لوگوں نے قومی پرچم تھامے ہوئے تھے اور پرجوش نعرے بازی کی۔ مظاہرین میں خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سب شامل رہے اور مختلف شہری تنصیبات کے گرد انسانی زنجیر بھی بنائی۔ ایرانی موسیقار علی قمصری نے دماوند پاور پلانٹ کے باہر دھرنا دیا اور کہا کہ حملے روکنے کے لیے موسیقی بچائیں گے۔ دوسری جانب عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی جنگ بندی پر جشن کا سما رہا۔ لوگ رات گئے گھروں سے باہر نکل آئے، ایران پر مسلط جنگ روکنے جانے کا خیر مقدم کیا۔ اور دوسری جانب ایران کے ساتھ مجوزہ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف حملے 2 ہفتوں کے لیے معطل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم یہ فیصلہ چند شرائط سے مشروط ہے۔
ایران کو فوری طور پر آبنائے ہرمز کھولنا ہوگا اور امریکہ، اسرائیل اور خطے کے دیگر ممالک پر حملے روکنا ہوں گے۔ اسرائیلی حکام نے واضح کیا ہے کہ یہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی صرف ایران تک محدود ہے اور اس میں لبنان شامل نہیں ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل امریکہ کی ان کوششوں کی حمایت کرتا ہے جن کا مقصد ایران کو جوہری، میزائل اور دہشت گردی کے خطرات سے روکنا ہے۔ تو ایران جنگ بندی نافذ ہونے کے باوجود صہیونی فوج کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ لبنان پر شدید ترین فضائی حملے کر دیے، درجنوں افراد کے جاں بحق اور سینکڑوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بیروت میں مسلسل دھماکوں سے شہر گونج اٹھا اور دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق جنگ کے دوران اب تک کے سب سے بڑی اور مربوط کارروائی میں بیروت، وادی بقا اور جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 100 سے زائد کمانڈ سینٹرز اور فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق بدھ کے روز حملوں میں درجنوں افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ حملوں کے بعد اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، جبکہ عوام سے خون کے عطیات دینے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ بندی لبنان پر لاگو نہیں ہوتی۔ دوسری جانب پاکستان کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان کا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار ہے اور فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی سائٹ پر امریکی اور ایرانی اعلیٰ حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازع والے مختلف علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جو عمل کی روح کو متاثر کر رہی ہیں۔ تمام فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور طے شدہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا مکمل احترام کریں تاکہ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے۔ موجودہ صورتحال میں تحمل اور بردباری ناگزیر ہے۔ فریقین کو چاہیے کہ وہ کشیدگی میں اضافے سے گریز کریں تاکہ مذاکرات کے ذریعے تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جا سکے۔ شہباز شریف نے مزید لکھا کہ سفارتکاری کو موقع دینا ہی خطے میں دیر پا امن کے قیام کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے انٹرنیشنل بانڈ کی مد میں رقوم کی ادائیگی کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 1.3 ارب ڈالر کے یورو بانڈز جو 8 اپریل کو واجب الادا تھے، ان کی ادائیگی 1 دن پہلے ہی کر دی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سود ملا کر 1.43 ارب ڈالر ایجنٹ بینک کے ذریعے بانڈ ہولڈرز میں تقسیم کیے جائیں گے۔ تو دوسری جانب پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے 3.5 ارب ڈالر کے تمام قرضے رواں ماہ واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان نے یو اے ای کو 3.5 ارب ڈالر واپسی کے انتظامات کر لیے۔ یو اے ای کو 45 کروڑ ڈالر رواں ہفتے ہی ادا کر دیے جائیں گے جو پاکستان نے یہ قرضہ 1996-97 میں لیا تھا۔ حکام کے مطابق پاکستان رواں ماہ مزید 3 ارب ڈالر قرضہ بھی واپس کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کو 2 ارب ڈالر 17 اپریل کو واپس کیے جائیں گے، جبکہ مزید 1 ارب ڈالر 23 اپریل کو واپس ادا کرنے کا شیڈول ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کرکٹ کے میدان سے امن کا خوبصورت پیغام۔ پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز کے درمیان میچ سے قبل ایک منفرد اور خوبصورت منظر دیکھنے میں آیا ہے۔ مقابلے سے پہلے میدان میں کبوتر اور فاختائیں اڑائی گئیں جو امن، محبت اور یکجہتی کی علامت ہیں۔ اس خوبصورت منظر نے شائقین کو خوب محظوظ کیا اور اسٹیڈیم کا ماحول خوشگوار بنا دیا۔ منتظمین کے مطابق اس اقدام کا مقصد کرکٹ کے ذریعے بھائی چارے اور ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا، جسے شائقین کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں حیدرآباد کنگز مین نے پشاور زلمی کو جیت کے لیے 146 رنز کا ٹارگٹ دے دیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جا رہے میچ میں پشاور زلمی کی دعوت پر حیدرآباد کنگز مین پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 18ویں اوورز میں 145 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ حیدرآباد کنگز مین کی جانب سے کوشال پریرا 58 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ کپتان لبوشن 27، معاذ صداقت نے 17 رنز بنائے۔ پشاور زلمی کے سفیان مقیم کی شاندار بالنگ 32 رنز دے کر 4 کھلاڑیوں کو پویلین کے بھیجا۔ ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی کی بیٹنگ جاری ہے۔ عارضی جنگ بندی پر ایرانی قوم کے عزم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ حکومت نے عارضی جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا، گلف میں جاری کشیدگی کو نارملائز کیا اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔
امریکہ ایران جنگ بندی پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ایجنڈے کے طور پر کام کر رہا ہے۔ صہیونی دنیا بھر میں امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ کو اخلاقی، سفارتی اور فوجی شکست ہوئی ہے۔ ایرانی قوم، ان کی لیڈرشپ اور ان کی جو تصویراتی اسٹریٹجک جو ان کی سمجھ لیں کہ اقدامات تھے، ان کو ہم سراہتے ہیں اور پوری ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا ہے اور مبارکباد کے قابل ہے پاکستان کی پوری قوم بھی، اور بے شک اس معاملے میں حکومت نے بہت اہم کردار ادا کیا اور گلف میں جو سچویشن تھی اور جو ٹینشن تھی اس کو بھی نارملائز کیا، اور خاص طور پر سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے ڈیفنس پیکٹ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے معاملات کو بہتر بنایا، اور ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی تحمل اور بردباری اور صبر کی بنیادوں پر ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کی۔ تو دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ حالیہ سیز فائر کا اعلان اور اس پر فوری عمل درآمد ایک بڑی کامیابی ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے ثالثی کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزارت خارجہ اس تمام عمل میں بھرپور طور پر متحرک رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں۔ انہوں نے آج کا دن مارکے حق کی طرح پاکستانی قوم کے لیے فخر کا دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں اور آنے والے دن انتہائی اہم ہیں اور پاکستان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عطا اللہ تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ بہت بڑی جنگ تھی جس سے پورا خطہ بچ گیا ہے۔ دیرپا امن کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اولین ترجیح امن کا قیام ہے۔ اور آپ کو بتائیں، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کو خطے میں امن کی جانب ایک تاریخی اور خوشائند قدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے تمام فریقین کی جانب سے فوری جنگ بندی کے حصول کی کوششوں کو سراہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر مکالمے اور سفارتکاری ہی موجودہ تنازعات کا واحد حل ہیں۔ جنگ کے بجائے دانشمندی، سمجھداری اور مذاکرات مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور یہ پیش رفت نہ صرف خطے میں دیرپا استحکام بلکہ خوشحالی کی راہیں بھی کھولے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس موقع پر تمام فریقین کے ساتھ ذمہ دارانہ کردار ادا کرے گا تاکہ امن کے دیرپا نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ اپوزیشن نے کل کا جلسہ منسوخ کر دیا۔ جلسے کی نئی تاریخ کا اعلان مشاورت کے بعد موزوں وقت پر کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اتحادیوں نے اپوزیشن رہنماؤں سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی، بیرسٹر گوہر، جنید اکبر اور دیگر رہنما شامل تھے۔ اپوزیشن لیڈر سینیٹ علامہ راجہ ناصر عباس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے کل لیاقت باغ میں ہونے والا جلسہ منسوخ کر دیا ہے۔ حکومتی درخواست پر پی ٹی آئی نے جلسہ معطل کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف مشرق وسطی میں محض عارضی تعطل نہیں بلکہ مستقل جنگ بندی اور پائیدار امن کی خواہاں ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ خطے میں استحکام ہی عالمی معیشت اور انسانیت کی بقا کا ضامن ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی زیر صدارت ٹرانسپورٹرز اور آل کراچی تاجر ایسوسی ایشنز کے وفود سے علیحدہ اجلاس۔ موجودہ ملکی و علاقائی صورتحال، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ نے خطے میں جنگ بندی پر پوری قوم کو مبارکباد دی۔ کہا جنگ بندی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا جس کا عالمی سطح پر بھی اعتراف کیا جا رہا ہے۔ بھارت پاکستان کے مثبت کردار سے ناخوش ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کے تحفظات سنیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹرانسپورٹر رہنما ملک شہزاد نے کہا کہ ہڑتال کا فیصلہ کیا گیا تھا، تاہم ملکی صورتحال اور گورنر سندھ کی یقین دہانی پر اسے مؤخر کر دیا گیا۔ عوام کے لیے بری خبر، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ بجلی فی یونٹ ₹1.42 مہنگی ہو گئی۔ نیپرا نے بجلی مہنگی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فروری کی ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا۔ بجلی کی قیمت اضافے کا اطلاع کے الیکٹرک اور تمام ڈسکوز کے صارفین پر ہوگا۔
قیمتوں میں اضافے سے متعلق رقم اپریل کی بجلی بلوں میں صارفین سے وصول کی جائے گی۔ اس سے قبل جنوری میں فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کی قیمت میں 1.63 روپے فی یونٹ اضافہ ہوا تھا۔ اور دوسری جانب اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر چکی ہیں۔ پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل سستا ہونے کا امکان ہے۔ انڈسٹری ذرائع کے مطابق خام تیل کی قیمتوں میں 15% تک کمی ہو چکی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پیٹرول 55 روپے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 95 سے 100 روپے کی کمی ہو سکتی ہے۔ انڈسٹری ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی سب سے بڑی تیزی ریکارڈ کرتے ہوئے نیا سنگ میل عبور کر لیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس میں 14,137 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ۔ انڈیکس 1,65,811 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ یہ تیزی گزشتہ ریکارڈ سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے قبل 12 مئی 2025 کو 10,123 پوائنٹس اضافے کا ریکارڈ قائم ہوا تھا۔ کاروبار کے دوران 54 ارب روپے مالیت کے 1 ارب 23 کروڑ سے زائد شیئرز کا لین دین ہوا۔ مجموعی طور پر 565 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا۔ 448 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ صرف 16 کمپنیوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور اس میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کیا ہے۔ اور سونے کی قیمتوں کی بات کریں تو سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت آج اچانک بڑے اضافے کے ساتھ مزید بلند ہو چکی ہے۔ پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت ایک بار پھر 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ عالمی مارکیٹ کے زیر اثر آج ملک میں فی تولہ سونا 15,700 روپے مہنگا ہو کر 5,04,062 روپے کا ہو گیا، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 13,460 روپے کے اضافے سے 4,32,237 روپے ہو گئی۔ عالمی منڈی میں فی اون سونا $157 مہنگا ہو کر $4,814 کا ہو چکا ہے۔ مقامی مارکیٹ میں چاندی کی فی تولہ قیمت 440 روپے بڑھ کر 8,184 روپے ہو چکی ہے۔